الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عشق اور محبت کی باتیں کر رہے تھے، اور ایک عاشق اور معشوق کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ کیسے صدر جہاں نے اپنے چاہنے والے کی لیے ایسے ایسے الفاظ بولے جس کو سن کر وہ عاشق ہوش میں آ گیا، رقص کرنے لگا اور سجدے میں گر گیا۔ یہ الفاظ ہیں، ورنہ سجدہ کسی کو جائز نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صدر جہاں کی باتیں سن کر وہ ہوش میں آ گیا، رقص کرنے لگا اور سجدے میں گر گیا۔ اگر بندہ اپنے مولا اپنے اللہ کی بات کو سمجھ جائے گا، جان جائے گا، ہوش میں آ جائے گا، تو وہ بھی وجد میں آ جائے گا اور بندگی کرنے لگے گا، سجدے کرنے لگے گا۔ اس مدہوش نے ہوش میں آ کر صدر جہاں سے کہا کہ آپ کی ذات میرے لیے عنقا ہو گئی تھی، مل ہی نہیں پا رہا تھا، سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسی طریقے سے بندہ اور اللہ اس دنیا میں گاٹے کا سودا ہم کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کریم عنقا ہے، مل ہی نہیں پانا، توجہ کوئی نہیں، محبت کی چاشنی ہی کوئی نہیں۔ میں تو اس آرزو میں بے ہوش ہوا ہوں کہ آپ کے کان کو اپنا درد غم سنا سکوں۔ آپ کی مجھ پر مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ میری بات اور آہو بکا منزلہ کڑک کے ہے جو میری آنکھوں کے ابر سے آنسو بہانا چاہتی ہے۔ میں روتا ہوں تو زبانی شکوے سے محروم ہو جاتا ہوں، اور شکوہ کرتا ہوں تو رو نہیں سکتا۔ کیسے الفاظ بولے جا رہے ہیں، یہ سب لفاظی ہے، کیفیت نہیں ہے۔ لفاظی ہے، کیفیت نہیں۔ جب کیفیت ہوتی ہے لفظ نہیں ہوتے۔ جہاں لفظ ہیں وہاں کیفیت نہیں، جہاں کیفیت ہے وہاں لفظ نہیں ہوتے۔ تو کہتے ہیں میں روتا ہوں تو زبانی شکوے سے محروم ہو جاتا ہوں، اور شکوہ کرتا ہوں تو رو نہیں سکتا۔ اب اس کی یہ حالت ہو گئی، کبھی روتا، کبھی ہنستا اور کبھی شکوے کرتا۔ اس کی حالت دیکھ کر لوگ حیران تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عاشق میں ہجر زیادہ دردناک تھا یا وصال زیادہ دردناک تھا۔ ہجر سمجھتے ہیں، ہجر جدائی، دوست نظر نہیں آ رہا، محبوب نظر نہیں آ رہا، جس چیز کی طلب ہے مل نہیں رہی، جدائی۔ لیکن ہجر میں جدائی ہے، ہجر میں جدائی ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن تڑپ غیب نہیں ہے۔ ہجر میں تڑپ ہوتی ہے، اگر ہجر میں تڑپ نہ ہو تو ہجر نہیں کہلاتا۔ جہاں محبوب مل نہیں رہا، بندہ کہتا ہے ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن اس ملاقات کرنے کی تڑپ ضرور رہتی۔ اور اگر بندے اور اللہ کے درمیان تعلق نہ ہو، تڑپ نہ ہو، تو بندگی نہیں رہتی۔ بندگی رہتی اس وقت ہے تڑپ ہو، جب تڑپ ہی نہیں تو بندگی کیسے؟ اس لیے ہجر اور وصال ان کے لیے ہیں جو چل رہے ہیں، دین پر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ الفاظ اچھے لگتے ہیں، ہجر اور وصال، وگرنہ نہ کوئی ہجر ہے نہ کوئی وصال ہے۔ اے لوگو، عشق کے احوال دونوں جہاں کے احوال سے جدا ہیں۔ عشق کے احوال دونوں جہاں کے احوال سے جدا ہیں۔ پاگل میں ایک دیوانگی ہوتی ہے، لیکن عاشق میں بہت دیوانگیاں ہوتی ہیں۔ پاگل بیوقوف، عقل تو گیا گزرا، پاگل میں ایک دیوانگی ہوتی ہے، لیکن عاشق میں بہت دیوانگیاں ہوتی ہیں۔ یہ انہوں نے فرق بتایا، پاگل اور عاشق۔ پاگل رکا ہوا بندہ، عاشق چلتا ہوا بندہ۔ عاشق رکنے والا نہیں ہے، تھمنے والا نہیں، اس کا جذبہ نیچے آتا ہی نہیں، عاشق ہے۔ اس نے اپنا موٹو مقرر کیا ہوتا ہے، منشور، بس میں نے چلنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، بات کرنی ہے تو اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ پاگل میں ایک دیوانگی ہوتی ہے، لیکن عاشق میں بہت دیوانگیاں ہوتی ہیں۔
عشق خود ایک پوشیدہ چیز ہے لیکن اس کے آثار بہت کھلے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کو کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے. آپ اس کی توجہ اب محبوب سے دور نہیں کر سکتے. اس کی مثال یوں لیں، جیسے بزرگ فرماتے ہیں جیسے سویا ہوا انسان کو اٹھانا مشکل ہے، اٹھنا نہیں چاہتا، پاسے مارے گا، سراہنا سرتے رہے گا، جیسے سوئے ہوئے بندے کو اٹھانا مشکل ہے تو اٹھے ہوئے بندے کو سلانا مشکل ہے. جو چلنے والا ہے اس کو سلانا مشکل ہے، اس کو جگانا مشکل ہے، اس کو سلانا مشکل ہے. دونوں چیزیں ایک نہیں ہو سکتی. اس لیے عشق خود ایک پوشیدہ چیز ہے لیکن اس کے آثار بہت کھلے ہوئے ہوتے ہیں. جہاں قرآن و سنت آ جائے اور بندہ مکاری عیاری چلاکی چھوڑ کر قرآن و سنت پر آ جائے، یہ ہے عشق. کہ ساری چیزیں اسے تنگ کر رہی ہیں مگر وہ کہتا تنگ چھوڑ عشق. اس لیے اس کا عشق جو ہوتا ہے ان چیزوں کو حرام سمجھ لیتا ہے. یہ نہیں میرے کام کی، میرے کام کی عشق چیز ہے. عشق خود ایک پوشیدہ چیز ہے لیکن اس کے آثار بہت کھلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ بھی کبھی دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیڑا بندہ کہتے عاشق ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. بٹ صاحب اپنے بیٹے کی شادی کریں، بیٹا بیوی پر مرتا ہو اور اس کا حق بھی بنتا ہو، پھر اپنے آپ کو سنبھالنا اور یہ کہنا یہ اس کی زندگی ہے، بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. یہ سمجھے گا وہی جو اس راہ پر چلتا ہو. جن کا ایسا نہیں نا ان کو نہیں سمجھ آ سکتا، کیونکہ زبانی کلامی نہیں، جب چلیں گے تب پتہ لگے گا کہ اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. جو چیز میری نہیں اسے جس کی ہے یہ دینا بہت بڑا عشق ہے. کہ میری نہیں لیکن جس کی ہے اس کو دینا بھی تو عشق ہے نا. کیونکہ کسی کی چیز آ جائے واپس کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اور کسی کی چیز دینا یہ بھی عشق ہی ہوتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث، وہ بکریاں دے کر چلا گیا، بعد میں آیا 10 سال بعد، کہا بکریاں، کہا ساری تیری ہے، اسی سے بنا ہے سارا کچھ. یہ جتنا ریوڑ دیکھ رہا ہے نا بکریوں کا، یہ انہی بکریاں سے جو چھوڑ کر گیا تھا. میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میں تو کھا پی بیٹھا ہوں، میں انہی سے کھا پی بیٹھا ہوں، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، یہ سب تیرا ہے. یہ سب کچھ اللہ کریم کا. عشق خود ایک پوشیدہ چیز ہے لیکن اس کے آثار بہت کھلے ہوئے ہوتے ہیں. انبیاء کرام باوجود اپنی بلندیوں کے اس کی تمنا کرتے رہے ہیں. عشق ان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں عشق ان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. کیوں کہا مجھے نہیں معلوم، بلکہ میں یہ کہوں گا ان الفاظ پر نہیں. انبیاء کرام باوجود اپنی بلندیوں کے اس کی تمنا کرتے رہیں کیونکہ عشق چھوٹا درجہ ہے، تڑپن والا، اور نبی کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. ان کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ یہ عشق سے کم. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جیسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے ملتے ہیں ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لوگ سمجھیں گے یہ نبی ہیں اور ان پر رشک کیا جائے گا، حالانکہ وہ ذاکر لوگ ہوں گے، ایک دوسرے سے اللہ واسطے محبت کرتے ہوں گے. تو انبیاء کرام باوجود اپنی بلندیوں کے اس کی تمنا کرتے رہے. اگر عشق کی اپنی کوئی زبان ہوتی تو وہ اپنا اور عاشقوں کا حال بیان کر سکتا، کوئی دوسرا عشق کی حقیقت بیان نہیں کر سکتا. ہم سارے جس کیفیت میں ہیں نا، سب کا اپنا اپنا حال ہے، سب کا اپنا اپنا حال ہے. کیا جی؟
ہم جس کیفیت میں ہیں سب کا اپنا اپنا حال ہے، لیکن اس میں بھی ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، بات کا اضافہ کرتے ہیں۔ ہم جتنے بھی بندے ہیں سب اپنے اپنے حال میں ہیں، لیکن کوئی اپنا حال دنیا چھوڑ کر بیان تو کرے بیان، کیا حال ہے، کس حال میں کرے، کر کے دکھائے تو صحیح۔ دنیا نہیں کہ دنیا کا حال پوچھ رہا ہوں، بتا تیرے عشق کا حال کیا ہے، حال بتا کس مقام پر ہے اور کس کیفیت میں ہے، بیان کرنا ذرا۔ وہ کیفیت وقتی نہیں ہونی چاہیے، صحیح تھا نکالتا، بڑا مزہ آیا، مزے والی بات نہیں ہے، حال بیان کر۔ اور جب حال ہوتا ہے وہ قال میں آتا ہی نہیں، حال بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تو ایسے ہی جیسے کارٹون فلم کسی کو دکھائی، یار کیا ہو رہا ہے، کہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، عجیب و غریب ہی ہے، سمجھ تو بالا تر چیز ہے۔ حال بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا، وہ کسی کو بتایا ہی نہیں جا سکتا یا میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ یعنی میرا دل کرتا ہے کہ آپ درس بھی سن رہے ہوں اور آپ کا دل بھی ذکر کر رہا ہو، دو چیزوں کو اکٹھا کیا ہو، سوئے ہوئے نہیں، آپ ذکر بھی کر رہے ہو اور درس بھی سن رہے ہو، دونوں کیفیت کو اکٹھا رکھا ہو۔ حال بیان کر، کیسے رکھے گا، گھومنا تو چاہیے نا، دونوں چیزیں اکٹھی۔ اب نماز بھی پڑھ رہے ہو، اب ذکر بھی کر رہے ہو، حال اکٹھا۔ اگر تو قرآن سن رہا ہے تو ذکر کی ضرورت نہیں، اگر قرآن سن نہیں رہا تو پھر ذکر کی ضرورت ہے۔ وہ سامنے اپنے رب کو اپنے سامنے تو رکھ، اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اس لیے جو میں نے بات فرمائی بیان کی کہ اگر آپ عاشق ہیں، کیفیت والے ہیں، بیان تو کریں، دنیا نہیں بیان کرنی کیا ہو رہا ہے، اس کی سمجھ نہیں دینی، وہ بہت سمجھ ہے سب کو کہ کیا ہو رہا ہے زمانے میں۔ یہ بتا تو کہاں پر ہے، تو کس جگہ پر ہے، اپنی کلاس بتا، تو کون سی کلاس میں، 1 میں، 5 میں، تو کون سی کلاس میں، اونچی بولا کرو بیٹا، 4 میں، یہ 5 میں، یہ 4 میں، یہ ان کی کلاس ہے، کیونکہ یہ 4 اور 5 میں یہ اپنی کلاس بیان کریں گے۔ تو کس کلاس میں ہے وہ بیان کر، جو کس حال میں ہے وہ بیان کر۔ ہمیں روزانہ خوشخبریاں ملتی ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی، ملتی ضرور ہیں خوشخبریاں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ خوشیوں سے زیادہ پالتا ہے، غم کم ہوتے ہیں، لیکن ہم غم کو بڑا کر کے ساری خوشیاں پہ مال کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر خوشیاں کم ہوں اور غم زیادہ ہوں تو بندے کو السر ہو جائے، شوگر کا مسئلہ ہو جائے، تکلیفیں لگی رہیں، کیونکہ غم پریشر زیادہ ہے، اور خوشیاں ہی ہمیں پالتے ہیں، موٹے تازے ہو جاتے ہیں، زیادہ ہم خوشیوں میں رہتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چونکہ میں عاشقوں کا محرم راز ہوں لہذا عشق کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میری یہ کوشش ایسی رائے گاہ ہے جس طرح پنجرے میں پھونک بھرنا۔ پنجرہ سمجھتے ہیں، جس میں کس کو قید کیا جاتا ہے، جانور کو، چڑیا کو، طوطے کو۔ غبارے میں پھونک بھری جا سکتی ہے، اس کا منہ پر منہ رکھ کے، پنجرہ تو خالی ہوتا ہے، پھونک کیسے بھریں گے، بھری نہیں جا سکتی، ادھر سے نکل جائے گی۔ تو یہ کہنے لگے، مولانا روم فرماتے ہیں چونکہ میں عاشقوں کا محرم راز ہوں لہذا عشق کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میری یہ کوشش ایسی رائے گا جس طرح پنجرے میں پھونک بھرنا۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ اگر تو آپ بیلون کی طرح ہیں تو میں آپ کے منہ پر منہ رکھ کر اندر پھونک بھر دو تو بھر جائے گا۔ اگر آپ پنجرے کی طرح ہیں جس میں سے ہوا کراسنگ کر جائے گی، ہم کو میری بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ ادھر ادھر نکل جائے گی۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے
تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر توجہ چاروں طرف ہے تو پھر میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سمجھ اسے ہی آئے گی جو سن رہا ہوگا, جس کا ذہن میرے ساتھ لگ گیا ہوگا, جس کا دل پیر کے ساتھ لگا ہوا ہوگا. سمجھے گا وہی جو اپنی بشری تقاضے چھوڑ کر مست ہو کر بیٹھا ہوتا ہے. اے رومی, تیرے عشق کی حقیقت کو بیان کرنے کے دعوے تیرے پراگندہ خیال ہیں جو شب کی بے چینی کے سرات ہوتے ہیں. تو پہلے کوئی محرم راز تلاش کر پھر اس سے بات کرنا. تو خود عاشق اور مست ہے اور زبان چلاتا ہے. یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. عاشق مشوق کا درد لیتا ہے, عاشق مشوق کے لیے سرگرم رہتا ہے. جس کو عشق ہوگا وہ بات کس کی مانے گا؟ اپنے محبوب کی. جو اپنے محبوب کی بات نہ مانے وہ عاشق ہی نہیں. جو اپنے باپ کی بات نہ مانے وہ بیٹا نہیں. جو باپ کی بات مانے وہ بیٹا ہے. جو اپنے استاد کی بات مانے وہ شاگرد ہے. جو مرید پیر کی بات مانے وہ مرید ہے. جو سمجھے ہی نہ تو وہ کیا. اس لیے اپنی نفی کرنی پڑتی. اس چیز کو سمجھنا کہ میں عقل مند ہوں, یہی سب سے بڑا جرم ہے. کیونکہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا جرم ہے. اپنے آپ کو محتاج سمجھنا ٹھیک ہے. اپنے آپ کو لا علم, بے علم سمجھنا ٹھیک ہے, تاکہ کچھ علم تو آئے گا. اگر ہم پہلے علم والے ہیں تو پھر علم کی ضرورت کیا ہے؟ علم والا ہی تو درس دے گا. اگر ہم درس نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم درس سننے والے میں سے. اگر میری بات سے جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر مطلب ہے کہ میرے لفظوں میں جان ہے, تاثیر ہے, اور میرے اندر کا جذبہ دوسروں کے اندر داخل ہوتا ہے. اگر میری باتوں کے نقطے سمجھ میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نقطے آپ لوگوں کی ساری زندگی سے ذرا ہٹ کر ہیں, کیونکہ یہ نقطے آپ کو دوسری جگہ سے میسر نہیں ہیں. اس لیے یہ نقطے آپ اپنے اندر ہضم کر کے تو پھر کچھ کر سکتے ہیں عمل تو ٹھیک ہے. ادروائز آپ کے اندر ہی سپوائل ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. جیسے کسی کو کوئی پیسہ دیا جائے اور وہ ضائع کر دے, اس طرح آپ نقطہ لے کر ضائع کر دیں, آپ فیض لے کر ضائع کر دیں تو وہ بھی ضائع کرنا ہی ہوتا ہے. تو خود عاشق اور مست ہے اور زبان چلاتا ہے. یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے. جب تو زبان عشق کے ناز و انداز کا بیان شروع کرتا ہے تو آسمان اللہ کو پکار کر ان رازوں کے مخفی رہنے کی دعا کرتا ہے کہ گل چھپی رہے, گل نکل نہ جائے کدھر. صحابہ کرام نے جب وصال کے روزے رکھنے شروع کیے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے تو صحابہ کرام نے رکھنے شروع کر دیے. تو پیلے پڑ گئے, کمزور پڑ گئے, مسلسل روزے رکھ رہے ہیں, کھانا کھا نہیں رہے. پوچھا کیا ہوا تم نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت ادا کر رہے ہیں کہ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے. جن کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو دوسرے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا راز کی بات کہ مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے, تمہیں کون کھلاتا پلاتا ہے؟ تمہیں میری مثل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تو زبان عشق کے ناز و انداز کا بیان شروع کرتا ہے تو آسمان اللہ کو پکار کر ان رازوں کے مخفی رہنے کی دعا کرتا ہے. لیکن عشق کے راز کو چھپانا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی چنگاری کو روئی میں چھپائے. جب روئی میں چھپائے گا تو پامپڑ تو مچے گا. کہتے ہیں میں عشق کو چھپانا چاہتا ہوں تو عشق میرے کان پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے چھپا کر دیکھ, کیسے چھپا سکتا ہے؟ لفظ کیسے زبردست. کہتے ہیں میں عشق کو چھپانا چاہتا ہوں تو عشق میرے کان پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے چھپا کر دیکھا تو کیسے چھپا سکتا ہے.
میں اسے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر لو، وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میری مثال اس شراب کی سی ہے جو مٹکے میں مقید ہے اور اس کے آثار سرے محفل نہیں ہیں۔ بس اندر ہی ہے۔ فرمانے لگے میں بھی روح میں مقید ہوں لیکن آثار کھلے ہوئے ہیں۔ عام شراب پینے والا شرابی کبھی سیر نہیں ہوتا اور ہمیشہ پیتے رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ جب ظاہری شراب کی یہ صورت ہے تو شراب عشق سے کیسے سیری ہو سکتی؟ وہاں سیری ہو نہیں سکتی۔ ہمیں قبض کی کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب نقطے نہیں وارد ہو رہے ہوتے، جب حال نہیں ہوتا، پھر محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں زیادہ غرق نہیں ہو گئے، کچھ وجوہات ہوئی ہیں، روٹین پر چل رہا ہے، روٹین کو توڑ، تیری روٹین ایک جیسی ہے، روٹین کو توڑ، کوئی نئی چیز داخل کر اپنی زندگی میں۔ کسی چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، کسی چیز کو دل سے لگانا پڑتا ہے۔ یہ سمجھ لے ذکر ذرا بڑھا دے، کچھ تو کر، تجھے اپنی طرف توجہ دینی چاہیے۔ عشق کی جستجو کرے گا تو وہ تیری روح کے لیے آب حیات کا کام کرے گا اور تیرا بدن اس کے لیے جام بن جائے گا۔ جب عشق توفیق کی شراب کو جوش دیتا ہے تو پھر ابریق کے بدن پارا پارا ہو جاتا ہے اور وہ علائق جسمانی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے، کیونکہ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہے تب تک عاشقوں والی بات کوئی نہیں۔ عاشقوں والی بات تب ہوگی جب تزکیہ نفس ہوگا۔ اب یہ کیفیت ہوگی کہ عشق عاشق اور مشوق میں اتحاد ہو جائے گا، پانی اور ساقی اور مست ایک ہو جائیں گے۔ اگر یہ اتحاد تیری سمجھ میں نہیں آتا تو تردید نہ کر اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ انگور کے شیرے کے تمام حواس ساقی کا پرتو ہیں، اگر کوئی انکار کرے تو اس سے دریافت کر کے انگور کے شیرے میں یہ حواس کہاں سے آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ 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 اس کی ذات نور سے چمک رہا ہو، چمک ہو پیدا نہ ہو رہی ہو، رکاوٹ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روح کے تک جو چیز پہنچنی چاہیے نا وہ پہنچ نہیں رہی، اور ہم جو کھا پی رہے ہیں نا، جو سوچ رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، وہی رکاوٹ ہے۔ اگر وہ اللہ کریم سرے بازار ہمیں نچوانا چاہے تو بغیر سوچے سمجھے ناچنا پڑ جائے گا۔ کون کون دیکھ رہا ہے اس کی فکر چھوڑ کر، اگر اس کا اثر ہو جائے تو پھر ہمارے اندر ریاکاری کوئی نہیں ہوگی بلکہ مستی ہوگی۔ جب اس کا عکس پڑے، پرتو پڑے اور دل پارا پارا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سچائی کا اثر سچے پر پڑتا ہے تو سچا سچائی کی کیفیت جان لیتا ہے۔ جب ہمارے اوپر اثر پڑے گا تو پھر ہی تو کچھ ہوگا نا۔ کتنا مشکل کام ہے کسی کے اندر سے اس کی دنیا داری نکالنا، کتنا مشکل کام ہے۔ ابھی تو سروائیول کی جنگ جاری ہے، ابھی تک سروائیول کی جنگ جاری ہے۔ دیکھو اتنی عمر میں کباڑیا بن کے کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر مصروف رکھنے کے لیے ہو تو بالکل ٹھیک، تاکہ مصروف رہا جائے۔ اگر پیسوں کے لیے ہو تو پھر توجہ کسی اور طرف نکل جائے، پھر توجہ کسی اور طرف نکل جائے گی۔ اگر صرف مصروف رکھنے کے لیے ہو کہ یہ ایک بہانہ بنا رکھا ہے اپنے عشق کو چھپانے کا تو پھر اور بات ہے۔ اور اگر یہ معاملہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہو کہ روٹی کا تو نظام چل نہیں رہا، چلو یہی صحیح، تو اس کا مطلب ابھی سروائیول کی جنگ جاری ہے، ابھی مستی کا عالم جاری نہیں۔ ویلے ہو کے نماز پڑھنا اور بات ہے، مصروف ہو کر نماز پڑھنا اور بات ہے۔ ویلے ہو کے نماز پڑھنا اور بات ہے، مصروف رہ کر نماز پڑھنا اور بات ہے، اور ویلے ہو کر بھی نماز نہ پڑھنا تو اس کا مطلب وہ ہم کہیں اور نکل گئے۔
انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی کام کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آتا. کوئی کام کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آتا. تو لا محالہ ایک ذات ہے جو ان تمام چیزوں پر تصرف کیے ہوئے ہے، اور وہ یقیناً حق تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام پر محیط ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مستی اس وقت مستی ہوگی جب ہر حال میں کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن تیرے دل میں، تیرے دماغ میں یہی بات ہوا کیا ہے نقصان. کیا میرا تو کچھ نہیں ہوا، میرا تو آگے اپنا کچھ نہیں ہے. جب میرا ہے ہی نہیں تو نقصان کیسے ہوا؟ میرا نقصان تو ہوا نہیں. جب یہ بل زیادہ آ گیا، کم آ گیا، اس کی بحث سے نکل جائے. جیسے میں نے آگے بیان کیا نا، سنانے کے لیے تیرے پاس کچھ اور ہو، بتانے کے لیے دنیا والی باتیں نہ ہو. ہاں اگر دنیا کی باتیں بتا کر کچھ سمجھانا مقصود ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جب مستی ہوگی اور یہ ہوگا کہ یار ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ہونا تھا اس سے میرا ہوگا کیا، اور ابھی ایک لمحے میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ایک لمحہ مجھے تباہ کر دیتا ہے. ایک ہلکی سی بات میرے لیے ایٹم بم بن جاتی ہے. وائی؟ کیوں؟ میرا وجود اتنا حالی ہے کہ ایک لفظ مجھے تباہ کر دیتا ہے. اور تو کی پیڑی شکل بنا ہے، اتنی سی بات مجھ سے سنی نہیں جاتی، اور یہ مجھے ہلا کر رکھ دیتی کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تیری شکل کیسی. کیوں نہیں دماغ میں آتا یہ کہنا ہاں پیڑی ہے بنائی انہوں نے. ہون پیڑا کیا، کیونکہ ہون پیڑا کہنا کہنوں کہنا اس لیے جب جس نے بنائی ہے اس کو تو کوئی برا نہیں کہے گا. یہ تجھے برا کہہ رہا ہے، دراصل وہ خود شکار ہو رہا ہے غلطی کا، اور اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی. اور جب تو اس کو ذرا لائٹ دکھائے گا، روشنی دکھائے گا، ہاں بھائی بنائی اس نے ہے تیری اور میری، اب بتا، سمجھ جائے گا، نہیں تو سمجھ جائے گا. ایک بات تیرے اندر دھماکہ کر دیتی ہے، ٹھہر، فٹافٹ بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے. لمحوں کی گرفت میں نہیں آنا چاہیے. انسان کے اندر اتنا جوش اور جذبہ ہونا چاہیے کیونکہ انتظار کرتا ہوں، ٹھہر جا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو ہاتھ سے بات نکلی نہیں ہے. اگر اس کی طرف سے ایسے ہی کیف میں رہنا ہے تو رہ لیتے ہیں. یہ کون سی بات؟ غلبہ عشق کا زیادہ ہونا چاہیے، اپنی عزت اور بستی کا نہیں، اپنی کارکردگی کا نہیں. جنون جب تک تجھ پر حاوی نہیں تو مجنون نہیں ہے. جب تجھ پر جنون حاوی ہے تو مجنون ہے. اور مجنون کی کیفیت تو پھر مجنون ہی جان سکتا ہے. دیوانہ بن ہی ہے نا جو آگے بڑھائے گا، بغیر دیوانگی کے کیسے، بغیر عشق کے کیسے. اس لیے لمحے میں فیصلہ نہ کر، تھوڑا ریسٹ دے، لمبا کر، دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بات تیرے ہاتھ سے نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ کریم اس ہاتھ سے لے کر اس ہاتھ کو دے دے، لیتا بات ہے، وہ کسی کو کچھ بھی دے سکتا ہے، لیکن تیرے ہاتھ سے بات نکل جائے تیرا اجر کہیں نہیں جائے گا اگر تیری نیت صاف ہے تو پھر تو کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مجھے اچھی لگتی، اپنی اچھی لگتی. عمران بھائی سے نا میں نے پیسے لیے ہوئے تھے، عمرہ کرنے کے جانا تھا نا، تو میں نے ان سے پیسے پکڑے ہوئے تھے. اب اس بیچارے کا دل کر رہا تھا میں نے بھی عمرہ کرنے جانا.
میں نے کچھ پیسے واپس کیے نا اس کے، تو اس نے کہا صحیح میں بھی چلوں. ہوئے 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 میری کیفیت دیکھنے والے. میں کہ یار یہ میری وجہ سے رکا ہوا تھا. ہوئے 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 اگر میری وجہ سے رہ جاتا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. میں کہ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا یار، پیسہ پرابلم نہیں تھی، چل چل جلدی کر، جانا ہے. یہ ایک پہلو تھا اس چیز کا کہ یار ہماری وجہ سے ہمارا دوست اس جگہ پر جانے سے رکا، تو کتنی تکلیف والا معاملہ تھا. کیونکہ ہم تو کئی مرتبہ ہو کر آ چکے ہیں یار، ہمارا کیا ہے، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کسی دوست کا رک جانا، یہ میرے لیے قیامت. ہم اپنی کیفیت کو جانتے ہیں، اپنی تکلیف کو جانتے ہیں کہ ہم جب دوستوں کے حق میں ہیں تو ان کا ساتھ نہ حق کیسے ہونے دیں. اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نا وہ انسان کو نا چھری چلا دیتی ہیں. بہت کچھ اور بھی ہوتی ہیں جو اور طریقے سے ہوتی ہیں، ان کا ظاہر کرنا لازم نہیں، وہ کسی اور کی دنیا داری ہوتی ہے، ہماری ایمانداری نہیں ہوتی. لیکن ہماری ایمانداری یہی ہے کہ ہمارا دوست ہمیشہ اچھے پہلو اختیار کرے، اچھا کیا کہتے ہیں رہے، اسے اچھی چیز ہی ملے، اس کا نقصان نہ ہو، اور ہماری وجہ سے تو قطعاً نہ ہو، ہماری وجہ سے تو قطعاً نہ ہو. یہ تو ہم چاہتے نہیں. تو اس لیے عشق میں عشق شامل نہ ہو تو پھر عشق نہیں. اور عشق میں سود و ضیاع نہیں ہوتا. سود و ضیاع سمجھتے ہیں؟ سود و ضیاع کیا ہوتا ہے؟ سود و ضیاع نفع نقصان. اس میں نفع نقصان نہیں ہوتا. نفع ہو گیا تو پھر کیا ہوا، نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوا. عاشق کے لیے دونوں برابر. نقصان وہی ہے کہ حالت نماز کی نہ رہے، نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، نماز چھوٹ جائے، یہ ہے نقصان. وہ نقصان نہیں ہے. نقصان یہ کہ عبادت چھوٹ گئی. اس لیے کہتا ہے نا کہ اللہ کو پہلے نمبر پر کر دو، دنیا کا دوسرے نمبر پر کر دو، تو ولی اللہ بن جائے گا. اگر دنیا کو پہلے نمبر پر اور اللہ کو دوسرے نمبر پر رکھے گا تو مشرک بن جائے گا. کیونکہ تو نے دنیا کو پہلے نمبر پر کر دی اور دنیا بنانے والے کو دوسرے نمبر پر. اس کو پہلے نمبر پر لانا ہی سب سے بڑا کمال ہے. اس کا مطلب ہوا کہ ہماری زندگی کا حاصل ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہلے نمبر پر لے کر آئے کہ اللہ میری زندگی میں پہلے نمبر پر تو ہے، اور میں تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتا ہوں، نہ میں کسی کی سنتا ہوں، نہ سنوں گا. میں صرف اور صرف تیری ہی رضا کے لیے جیوں گا. جو میرے ساتھ ہوگا مجھے قبول ہے، اور میری زندگی بھی اسی طریقے سے گزرے گی جیسے تو چاہتا ہے. جہاں پر جس طرح سے ہو گیا وہ تیرا چاہنا ہے، میں اسے بدلنے کی کوشش قرآن و سنت کے مطابق اس لیے کروں گا کہ اپنے نقصان کا ازالہ کروں، لیکن مطمئن تیرے ساتھ ہی رہوں گا. اطمینان بھی تو ہونا چاہیے نا. یہاں تک پہنچتے پہنچتے ایسے لگتا ہے جیسے ہم وہ زگ زیگ کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. یار ایک سیدھی سڑک نہیں تھی، بس ایسے ایسے کر کے پہنچ گئے ہیں یہاں پر. لگتا ہے کوئی حامیہ تھی، کوئی خوبیاں تھی، کوئی اچھا تھا، کوئی برا تھا. پہنچ گئے ہیں، پیچھے کو چھوڑ آگے چل. آگے بھی زگ زیگ ملنا ہے، سیدھا نہیں ملنا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تجھے سیدھا رستہ مل جائے گا جس میں آرام میں کوئی جمپ نہیں ہوئے گا. بہت کچھ ٹوئے ٹبے آنے والے، زگ زیگ آنے ابھی. اور اگر ایمان تیرا مضبوط ہوا تو یاد رکھ زگ زیگ بھی نظر نہیں آئے گا. وہ جو بات کہی جاتی، حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ نے کوئی بار اٹھایا ہوا تھا. کسی نے دیکھا کہ یار اللہ کے ولیوں نے بار اٹھایا ہوا. انہوں نے کہا بار اٹھایا ہوا ہے آپ نے، صحیح بڑی تکلیف ہو رہی. انہوں نے کہا تو دیکھ نہیں رہا؟ اس نے دیکھا تو بار ان سے ذرا اوپر تھا. کہا ہم نہیں اٹھاتے. بس یہ کہانیاں نہیں ہیں. جس کے اوپر کوئی بار پڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے یار نے کنا پار چکیا ہے، کہتے ہم نہیں اٹھاتے. جیسے ایک بزرگ نے کہا میرے 100 بیٹے اور 100 بیٹیاں بھی ہوں تو میں فکر نہیں کروں گا، پالنے والا اللہ ہے.
کیونکہ وہی ہے اور کوئی نہیں. بولو، کیونکہ بولے بغیر چارہ نہیں. اس دنیا میں اپنا وجود کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں کون ہوں بولنا ضروری ہے کہ میرے اوپر حکومت کس کی ہے. جب آپ بولیں گے تو اگلا سمجھے گا میں اس کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا. اور جب آپ کو لوگ کہہ دیں نا یہ ہم میں سے نہیں، تو واقعی آپ ان میں سے نہیں. جیسے میں نے آگے بتایا کہ آفس میں نے بیٹھا تھا، ایک بندے نے کہا یا میں ایک لطیفہ سنانا. میں ہی بیٹھا ہوا تھا تو دوسرا کہنے لگا گندا لطیفہ تھا، اس کے سامنے نہیں سنانا. تمہیں پتہ ہے وہ سنتا نہیں ہے، اٹھ کر چلا جائے گا اور اچھا نہیں ہے. کیسی بات ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ یار گندا لطیفہ یہ سنتا نہیں ہے، اور اگر سنایا کچھ کہے گا نہیں، اٹھ کے چلا جائے گا. یعنی ہمیں سزا دے گا کہ میں تہاڈے چوں نہیں ہے گا، جا تے اینو رکھو اپنے کول، ایسے سامنے نہ کرو. یہ آپ کا وجود ہے جس کی کرنوں سے دوسرے روشن ہوتے ہیں، دوسروں کو سمجھ آتی ہے کہ اس کے سامنے غلط نہیں بولنا. اور اگر بیٹے یہی بات ہم یہی سمجھ لیں کہ اللہ کریم ہمارے سامنے ہے، جو کچھ کرنا ہے اس کے سامنے ہے، تو ہم کتنا چپ کر دیں کہ جس کے سامنے بولنے کی جا نہیں ہے اس کے سامنے بونگیاں مار دے پہ. لیکن سمجھ کس کو آئے گا؟ مزہ تو ایسی صورت میں آتا ہے کہ جب بندہ بات کرے نا اس میں کوئی اور ملاوٹ نہ ہو، اچھی بات ہو، اور جو محسوس ہو کہ یار اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے، اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے، اس کے اندر کے جو معاملات ہیں بہت اچھے ہیں. عشق عاشق کو مشوق تک لے جاتا ہے، ذکر ذاکر کو مذکور تک لے کے جاتا ہے. اس لیے عشق سلامت رکھنا چاہیے. یہ باتیں بھی اسی لیے ہیں کہ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ اپنی رو میں بہہ کے جاتے ہیں، ہم اپنی رو میں چلتے رہتے ہیں. ساڈے اندر بھی کہنا کوئی دو گلاں اپنی بھی چلا نا، جب تک اپنی نہیں ہوں گی مزہ نہیں نہ آئے گا. کیونکہ اپنا اندر دا نمک مرچ بھی تو باہر نکلنا چاہیے تھا نا. ہوئے گا تو نکلے گا نا، ایت نہیں کہ نہیں نکلے گا. باتوں سے نہیں، کیفیت سے بھی نکلے گا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ آگے چل، اس سے بھی آگے نکل. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میری بیٹی کو مس کیریج ہو گیا. جب مس کیریج ہو گیا، تکلیف کا معاملہ تھا. میں نے اسے بٹھایا اور کہا بیٹے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، ہم تمہاری وجہ سے دکھی ہوں گے اگر تم دکھ کا اظہار کرو گے. تو اگر تم دکھ کا اظہار نہیں کرو گے ہم تیرے ساتھ ہنستے مسکراتے نظر آئیں گے. اس لیے تیرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم ہمیں خوش کس طرح دیکھنا چاہتے ہو. یقین مانو اس نے اس کے بعد کوئی ایک بات بھی نہیں کہی، کہا ہی کچھ نہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ ہم جس کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، اگر وہ تکلیف کا اظہار ہی نہ کرے تو اس نے ہمیں لاجواب کر دیا، مسحور کر دیا کہ مجھے پرواہ نہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ کی مرضی. یہ ہوتا ہے سٹائل سمجھانے کا کہ اس کے اندر سے غم نکال دیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہے لیکن تیری وجہ سے تکلیف میں رہیں گے، کیونکہ تو تکلیف میں ہے، تو دکھ میں ہے. اگر تو دکھ کو ختم کر دے گی تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں. زندگی مسکراتی نظر آئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، نعمتیں دے، ذاکر بنا دے، صابر بنا دے، شاکر بنا دے، اپنا بندہ بنا دے. ہمیں معاف کر دے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، ہمارے اندر کو صاف کر دے. زندگی کٹ چکی اور جو باقی رہ گئی وہ بھی کٹ جائے گی. قبر بھی آ جائے گی، جنازہ بھی پڑھا جائے گا، دفنا بھی دیا جائے گا. اور وہ تکلیف یا خوشی وہیں پر پتہ چلے گی کہ ہوا کیا. یا اللہ اس دنیا میں وقت تیرے لیے ہو، بات تیرے لیے ہو، عمل تیرے لیے ہو، رونا تیرے لیے ہو، مسکراہٹ تیرے لیے ہو، ہنسنا تیرے لیے ہو، سب کچھ تیرے لیے ہو. بڑی خوشیاں تو نے دی ہیں جس کا انکار ہی نہیں، جس سے مفر ہی نہیں. وہ بڑی خوشیاں دیکھنا باقی ہے کیونکہ تو حی و قیوم ہے اور تو نے ہی ہمیں سب کچھ دینا ہے.
یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان آمین برحمتک یا رحمت